دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. بات کریں گے آج سیاسی تجزیہ کے حوالے سے، اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے. تین بڑی اہم نیوز ہے جو اب تک میں لایا ہوں. پہلی نیوز وہ یہ ہے کہ مبشر لقمان نے جو ہے وہ سابق گورنر جو ہے عمران اسماعیل سے انٹرویو لیا ہے، اور عمران اسماعیل نے بانی ایم کیو الطاف حسین کے حوالے سے کافی بڑی جو ہے وہ باتیں کی. اس حوالے سے ذرا بات کریں گے. اور ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد محمود صدیقی صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کافی خاص جو ہے وہ اہم نکات اٹھائے ہیں. اس پہ ذرا بات کریں گے، اور بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. تو چلتے ہیں پہلی نیوز کی جانب. گلا ذرا میرا تھوڑا خراب ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. عمران اسماعیل جو سابق گورنر ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، سوری انہوں نے انٹرویو دیا ہے مبشر لقمان کو. اور مبشر لقمان کو جو انٹرویو دیا انہوں نے کافی بڑی بڑی بات اس میں کی ہے الطاف حسین کے حوالے سے. تو مبشر لقمان نے بڑے سوال کیے بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے. تو عمران اسماعیل نے جو ہے وہ یہ بات کی کہ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم کی الطاف حسین صاحب کی جو ہے ویڈیوز چل رہی ہے ٹک ٹاک پہ، اور کافی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، ان کی تقاریر وغیرہ چل رہی ہیں. یہ سب ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس پہ. تو اس پہ جو ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے یا ڈھیل دینے والے ہیں اسے، یا اسے اسپیس دیا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے اس کا عمران اسماعیل صاحب کا. اگر مزید انہوں نے یہ کہا عمران اسماعیل نے کہ اگر جو ہے وہ بانی ایم کیو اگر بانی ایم کے اوپر سے اگر پابندی ہٹ جاتی ہے تو کراچی میں جو ہے کافی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی. یہ کہنا ہے عمران اسماعیل کا بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے، کہ اگر پابندی ان کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے تو کافی جو ہے وہ تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے کراچی کے اندر. تو یہ تو ایک بہت بڑا سمجھو کہ بیان دیا جو آج کل کافی اس میں بحث بھی چل رہی ہے میڈیا ٹاک پہ. کافی صحافی جو ہے اس سے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں اس بات پہ کہ عمران اسماعیل صاحب نے جو بیان دیا یہ کیا بیان دے دیا بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے. اب چلتے ہیں دوسری نیوز کی جانب. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود صدیقی جو ایم کیو پاکستان کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کافی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کس کو، پیپلز پارٹی حکومت کو. اور وہ یہ نشانہ بنایا کہ جو ہے سندھ سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ سیکریٹریٹ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس پہ اوپر والے حصے میں سارے جو ہے وہ سندھی بولنے والے جو ہیں وہ بھرتی کر دیے، بلکہ اس بلڈنگ کا نام جو ہے سندھ سیکریٹریٹ نہیں بلکہ سندھی سیکریٹریٹ ہونا چاہیے. یہ بیان دیا ہے خالد محمود صدیقی صاحب نے. اس کے علاوہ پھر جو ہے خالد محمود صدیقی صاحب نے مزید یہ کہا کہ جو ہے ہم سندھ کی پولیس دیتے ہیں تو اس میں سارے جو ہے وہ سندھی بھرے ہوئے ہیں، تو اس کا نام بھی سندھ پولیس نہیں ہونا چاہیے، سندھی پولیس ہونا چاہیے. تو یہ بڑے مذائقہ خیز جو ہے وہ بیانات دیے خالد محمود صدیقی صاحب نے. تو جو اس کے اوپر جو ہے کافی وہ تبصرہ چل رہا ہے، اور جو ہے یہ اس بات سے جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت ناراض بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے. مزید ایک اور بات بھی کی تھی خالد محمود صدیقی صاحب نے کہ سندھ کی تاریخ میں ابھی تک دیکھیں کہ وہ اردو بولنے والا کوئی جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں آیا، لیکن دیکھا جائے تو بھائی یہ لسانیت کی طرف یہ باتیں جا رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں. اچھا گائز، ایک اور میں آپ کو نیوز بتا دوں کہ کل یا پرسوں کی بات ہے کہ جو کراچی کے جو میئر صاحب ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کراچی میں کوئی بھی انہوں نے حاجی سنگھ کو آرڈر دیا ہے کہ کوئی بھی اگر کراچی کی دیواروں پر پلوں پہ چوکنگ کرے گا یا دیواروں کو کالا کرے گا تو اسے گرفتار کیا جائے گا. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے کافی چوکنگ ہو رہی ہے، بینر لگائے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھ کے انہوں نے بول دیا. اوپر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اگر دیواروں میں بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے یا کوئی بھی کسی اور حوالے سے چوکنگ کرے گا یا دیواروں کو کالا کرے گا تو اسے گرفتار کیا جائے گا. یہ ایک نیا بیان دیا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے. اب چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. کہیں سے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 14 سال کی قید ہو چکی ہے. اب پی ٹی آئی قیادت نے بولا کہ اب مذاکرات کرنے کا کیا فائدہ جس کے لیے مذاکرات کر رہے تھے، تو نتیجہ تو ویسے بھی کوئی نہیں نکلے گا. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے، اپنے جو ہمارے جو کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے بات کریں گے، اس پہ ہم مذاکرات تھوڑے بہت کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان کے حوالے سے اب ہم کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ
جو یہ فیصلہ آیا ہے عمران خان کے خلاف، اس پہ انہوں نے کورٹ پہ چیلنج کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے بیرسٹر واب صاحب نے، کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، پٹیشن بھی دائر کریں گے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ اس کو ہم جو ہے کالعدم قرار دیں۔ تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بیان کی۔ تو گائز یہ تین بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی آپ میرے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔